کیا ایک طالب علم رہنما کی خاموشی پورے ملک کو ہلا سکتی ہے؟ سنگاپور کے ایک ہسپتال میں دم توڑنے والا یہ نوجوان صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ ایک تاریخ کی آواز تھا۔ بنگلہ دیش کی سڑکوں سے لے کر عالمی ایوانوں تک اس موت نے سوالات، غصہ اور خوف سب کو جنم دیا۔ آخر عثمان ہادی کون تھا؟ اسے کیوں نشانہ بنایا گیا اور اس کے قتل کے بعد بنگلہ دیش کس سمت میں جا رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پوری کہانی حقائق کے ساتھ، بغیر پردے کے۔ 32 سالہ شریف عثمان ہادی بنگلہ دیشی طلباء اور نوجوانوں کے حقوق کے لیے سرگرم رہنما تھے، جنہوں نے 2024 میں حکومت مخالف بڑے احتجاج میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ انقلاب منچا کے ترجمان بھی تھے، ایک سیاسی پلیٹ فارم جس نے بغاوت کی قیادت کر کے طویل حکمران شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ دیکھا۔ ہادی آئندہ فروری 2026 کے انتخابات میں پارلیمانی نشست کے لیے حصہ لینے والا تھا۔ تحریک کے تحت تیز تقاریر کرنے والے اس نوجوان نے اپنے مستقبل بنگلہ دیش کی ترقی اور جمہوریت میں دیکھ رکھا تھا۔ 12 دسمبر 2025 کی شام ڈھاکہ میں ایک مسجد کے باہر نقاب پوش حملہ آوروں نے عثمان ہادی پر اندھا دھند فائر کر دیا۔ انہیں شدید زخمی حالت میں فوری طور پر ڈھاکہ میڈیکل کالج ہسپتال منتقل کیا گیا اور بعد ازاں 15 دسمبر کو مزید علاج کے لیے سنگاپور بھیج دیا گیا۔ مہینوں پر محیط زندگی بخش کوششوں کے باوجود 19 دسمبر کو وہ علاج کے دوران چل بسے۔ سنگاپور کی وزارت خارجہ نے بھی بیان جاری کر کے اس بات کی تصدیق کی کہ ہادی نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا اور ان کی لاش واپس بھیجنے میں بنگلہ دیشی حکام کی مدد کی جا رہی۔ یہ خبر سن کر پوری قوم میں غم و غصے کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ہادی کی میت 19 دسمبر 2025 کی صبح سنگاپور سے بنگلہ دیش واپس پہنچائی گئی۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ان کے تابوت کو قومی پرچم میں لپیٹا گیا اور صبح 5:48 پر ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ اگلے دن 20 دسمبر کو ان کی میت ڈھاکہ یونیورسٹی کیمپس میں سپرد خاک کی گئی۔ نماز جنازہ میں بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس اور ملٹری چیف اور ملک بھر سے آئے ہزاروں سوگوار شہریوں نے شرکت کی۔ جنازے میں شریک افراد نے سوگوار چہرے، نم آنکھوں کے ساتھ ہادی کے جسم خاکی کو وداع کیا۔ ہر طرف افسوس کی فضا چھائی رہی اور بعض نے اپنے جذبات قابو میں نہ رکھتے ہوئے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا۔ ہادی کی شہادت نے پورے ملک میں احتجاجی لہر دوڑا دی۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر ہزاروں مظاہرین جمع ہو گئے، جنہوں نے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی جلوسوں نے قومی نعرے لگائے ہوئے سینکڑوں عمارتوں اور اہم اداروں کو گھیر لیا۔ سڑکوں پر قومی پرچم لہراتا نظر آیا اور نوجوانوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ گنڈا گردوں نے حد توڑتے ہوئے ملک کے 2 بڑے اخبار ڈیلی سٹار اور پروتھول آلو کی عمارتوں کو آگ کے حوالے کر دیا۔ آگ سلگنے کے باعث کئی صحافی اور عملہ اندر پھنس گیا۔ دوسری جانب شاہباغ چوک اور دیگر علاقوں میں مظاہرین نے سڑکیں بند کر دی اور بھارت نواز طاقتوں سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ چٹاگانگ اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج پھیل گیا، حتیٰ کہ بھارتی ہائی کمیشن کے دفاتر کے باہر بھی دھرنے لگے۔ اس پورے واقعے نے عام آدمی میں خوف کے ساتھ ساتھ انصاف کی شدید خواہش جگا دی۔ عالمی سطح پر کئی انسانی حقوق تنظیموں نے ہادی کے قتل پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ میں متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ وولکر ترک نے الزام عائد کیا کہ اس واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو۔ انہوں نے حکومت سے تاکید کی کہ ذمہ داران عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ہیومن رائٹس واچ نے قتل کو انتہائی سنگین جرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر تشدد روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اسی طرح ایمنسٹی انٹرنیشنل نے قاتلانہ حملے اور اس کے بعد پیدا شدہ ہنگاموں کی مکمل خود مختار تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ان مطالبات کے باعث بنگلہ دیشی حکومت پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ گیا۔ اس واقعے نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کو بھی حرکت میں لا دیا۔ حکومت نے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے 19 دسمبر کو ملک گیر یوم سوگ منایا اور تشدد سے باز رہنے کی اپیل کی۔
عالمی برادری نے حکومتی اعلانات کے باوجود بھی مطالبہ جاری رکھا کہ قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے اور کشیدگی بڑھنے سے روکا جائے۔ مصبرین کے خیال میں اگر انصاف نہ ہوا تو ملک کی سیاسی بے ترتیبی مزید بڑھے گی۔ بنگلہ دیشی میں آئندہ فروری میں ہونے والے انتخابات پر اس قتل کے اثرات مرتب ہونے کے خدشات ہیں، کیونکہ دنیا بھر کی نگاہیں اب بنگلہ دیش پر ٹکی ہوئی ہیں۔ وقت بتائے گا کہ عالمی دباؤ کے اس دور میں بنگلہ دیش کی حکومت کتنی شفافیت سے اس مقدمے کی تحقیقات کرتی ہے۔ عوام عثمان ہادی کی جدوجہد اور قربانی کو فراموش نہیں کرے گی۔ انہیں انصاف چاہیے۔ ہادی کا نام بنگلہ دیشی نوجوانوں میں امید کی علامت بن کر ہمیشہ زندہ رہے گا، اور یہ سلسلہ آخری مظلوم تک انصاف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے، اور دوستوں کو آگے شیئر بھی ویڈیو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔